بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپر ایکٹیویٹیز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مرغ پلاؤ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا لذیذ اور کتنا مزیدار مرغ پلاؤ ہم نے بنا کے تیار کیا ہے۔ اسی کی ریسپی بھی ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک دیچکی لے لینی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اندر چکن ایڈ کر دینی ہے۔ ہمیں صرف چکن کی یخنی چاہیے، اس لیے ہم چکن کو بوائل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 4 سبز مرچ ایڈ کر دینی ہے، 1 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 پیاز کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 1 چمچ نمک ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 10 سے 12 لونگ ایڈ کر دینے ہیں، 2 موٹی الائچی ایڈ کر دینی ہے اور 2 سے 3 دال چینی کے ٹکڑے ایڈ کر دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 5 منٹ تک ابلنے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے چکن نکال لینی ہے۔ یہاں پر ہماری یخنی بن کے تیار ہو چکی ہے۔ اس طرح سے کر کے آپ نے اس کے اندر ساری چکن نکال لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کڑھائی لے لینی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے، آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب آئل گرم ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر چکن کو ایڈ کر دینا ہے اور چکن کو فرائی کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کٹوری دہی لے لینی ہے، اس کے اندر 1 چمچ نمک، 1 چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ، 1 چمچ زیرہ، 1 چمچ دھڑا مرچ، 1 چمچ پیسی ہوئی لال مرچ، 1 چمچ گرم مسالہ، آدھا چمچ فوڈ کلر۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 1 چمچ ٹکا مسالہ ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سارے چکن کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، ان کو مکس کر لینا ہے۔ یہاں پر ہم نے چکن کو میرینیٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چکن کو 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے پھر ایک بڑی کڑھائی لے لینی ہے، اس کے اندر ہم نے چکن کو اسٹیم کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بڑا دیش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اسٹیمر لے لینا ہے، اس کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر اسٹیمر کے اوپر ایک بٹر پیپر رکھ دینا ہے، اس کے اوپر ساری چکن جو آپ نے میرینیٹ کی تھی وہ اس کے اوپر رکھ دینی ہے۔ نیچے تھوڑا سا پانی بھی رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک اور بٹر پیپر لگا کے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے 45 منٹ کے لیے۔ یہاں پر اب آپ نے اس کو 45 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے، آنچ میڈیم ٹو لو۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے چولہے پہ ایک بڑا دیچکا لے لینا ہے، اس کے اندر آدھا کپ آئل ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 پیاز کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور پیاز کو اچھی طرح سے لایا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5 ٹماٹر لے لینے ہیں اور 4 سبز مرچ لے لینی ہے، ان کو آپس میں گرائنڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس کے بیچ میں چمچ مارتے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے، 2 چمچ نمک، 4 چمچ نمک سوری، 1 چمچ دھڑا مرچ، 1 چمچ سوکھا دھنیا، 1 چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ، آدھا چمچ ہلدی، 1 چمچ زیرہ ایڈ کر دینا ہے، 1 چمچ پیسی ہوئی لال مرچ اور ان کو آپس میں مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ نے یخنی ایڈ کر دینی ہے جو آپ نے چکن کی بنائی تھی۔
ये हमने चावल पहले से भिगो के रखे हुए थे, 1 किलो चावल है। जब पानी इस तरह से उबल जाए तो आपने इन सारे चावलों को इसके अंदर ऐड कर देना है। जब पानी इस तरह से खुश्क हो जाए तो हम इसका 15 मिनट का दम लगा देंगे। यहाँ पर अब हमारा दम पूरा हो गया। यहाँ पर हम अब दम खोलने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कितने लजीज और कितने मजेदार चावल बन के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा स्टीम भी तैयार हो चुका है। अब हम आपको डिश आउट करके तैयार करके दिखाते हैं। आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और ये देख सकते हैं कितने मज़े के चावल बन के तैयार हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।